بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پرامن انقلاب ایک ایسی چیز ہے جس کو استعمال کریں، جس کی طرف دیکھیں، جس کی بتائے ہوئے راستے سجیشنز کو فالو کریں تو کوئی مسئلہ نہیں جو حل ہوئے بغیر رہ جاتا ہے پاکستان۔ میں سب سے پہلے ظاہر ہے آمدن 100 کھرب سالانہ ثابت کر دی 3 دن کے مسلسل پروگرام میں۔ اسے آپ یقینی طور پہ اس کو بار بار دیکھیں۔ اگر اس پہ آپ راضی ہو جاتے ہیں، اس پہ آپ اتفاق کرتے ہیں تو پھر ہر کام آپ کا ہو گیا۔ آپ کے غریب امیر ہو جائیں گے، خوشحال ہو جائیں گے، ملک خوشحال ہو جائے گا اور ملک صاف ستھرا ہو جائے گا۔ آج جو پرامن انقلاب کے تحت میں آپ کو 2 بڑے ہی امپورٹنٹ پوائنٹس پرابلمز ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ ایک تو ہے زمین۔ آپ کے پاس جتنا مرضی پیسہ آ جائے، اگر زمین اسی طرح مہنگی رہی تو کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ مہنگی نہیں ہے، یہ تو ایک طوفان کریٹ کر دیا ہوا ہے ہمارے مینیجرز نے، ہمارے مینجمنٹ کرنے والے نے، یا جو ہمارے پلانرز ہیں، ٹاؤن پلانرز خاص طور پر، انہوں نے اس کے بارے میں ایک سٹیپ نہیں اٹھایا۔ ایک زمین جو آج لاکھ روپیہ قلعہ تھی، اگلے مہینے 2 لاکھ قلعہ ہو گئی، تیسرے مہینے 3، چوتھے 4 اور 6ویں مہینے میں 6 لاکھ روپے قلعہ ہو گئی۔ کسی نے پوچھا بھی کیا اس میں سونا نکلنا شروع ہو گیا ہے؟ یہ کاروبار، یہ بزنس کی وجہ تھا، یہ لوگوں کی ہوس پیسے کی جو تھی اس کی وجہ سے تھا۔ لوگوں نے بینکوں سے قرضے لے کے پلاٹ لے لیے جو 2 4 6 مہینے میں دگنی قیمت کے ہو رہے تھے، تو لوگوں نے خوب پیسہ کمایا۔ لیکن ملک کے لیے ایک ایسی غلط ریت ڈال گئے۔ اب آپ کچھ بھی کرنا چاہیں، کوئی سڑک چوڑی کرنا چاہیں تو زمین خریدنی ہے، کہاں سے خریدو گے؟ کوئی سکول بنانا ہے، اگر 3 مرلے میں میٹرک کا سکول بنانا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ تو اگر صحیح سٹینڈرڈ کے سکول بنانے ہیں، پرائمری، مڈل، کالج، ہائی سکول، یونیورسٹیز، تو اس کے لیے آج وہ ایریے اتنے ایریے آئیڈینٹیفائی کرنے پڑیں گے، سلیکٹ کرنے پڑیں گے جو اگلے 100 سال کے لیے پورے ہوں۔ تو اس لیے چھوٹی زمین ان کاموں کے لیے، تعلیم کے لیے خاص طور پر کشادہ ہونی چاہیے۔ ہم نے پرائمری سکول کے لیے 150 کنال سے زیادہ زمین سجیسٹ کی ہے۔ پھر اس میں بتایا ہے کہ کہاں پہ آپ کے ہوں گے کلاس رومز ہوں گے، اور کہاں اندر وہ پارکنگ ہوگی، کہاں اندر وہ ہر گیم کی پروویژن ہوگی، ہر چیز کی۔ کرکٹ ہے، ہاکی ہے، فٹ بال ہے، انڈور ہے، آؤٹ ڈور ہے، جمنیزیم ہے۔ پہلی جماعت میں آپ کی بچی یہ ساری گیمیں کھیلے گی۔ یہ تو ہے فیوچر تھنکنگ۔ پہلے کسی نے سوچا ہوتا تو آج ہم سینکڑوں نہیں تو کم از کم 8-10 میڈل تو لے کے آتے اولمپکس میں۔ ہم نے 71 سال میں میرا خیال 1 یا 2 برونز میڈل جیتے ہیں 71 سال میں، جس نے 71-72 سالوں میں جب سے پاکستان بنا ہے۔ لعنت ہے، انڈیا نے بھی ایسا ہی کیا ہے، انڈیا بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اب کچھ تھوڑا بہتر ہو رہا ہے وہ۔ تو اس لیے ان سکولوں میں یہ پروویژنز ہوں گی تو بچے ہیلدی ہوں گے، گیمز کھیلیں گے، اور ان کی توجہ یہ انٹرنیٹ سے اور یہ کیا آج کا بیماریاں آ گئی ہیں ان سے ہٹیں گی۔ یہ گیمز کی طرف توجہ دیں گے، گیمز دیکھیں گے ٹی وی پہ اور اس کو انجوائے کریں گے، اور پھر تھک جائیں گے، رات کو سو جائیں گے، صبح پھر سکول میں ہی کھانا، سکول میں ہی پڑھنا، سکول میں ہی گیمیں، واپس آ کے
10-15 منٹ، گھنٹہ، آدھا گھنٹہ کھانا گھر کا شام کا کھا کے اپنے ماں باپ کے ساتھ سو جائیں گے 7-7:30 بجے، صبح پھر 6 بجے اٹھیں گے، اسکول کی طرف روانہ۔ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا کہ کہیں جانا ہے، کسی کو ملنا ہے، کوئی شادی ہے، کوئی بیاہ ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی، اور انہوں نے کہا جی ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمیں تو اسکول جانا ہے، اسکول سے آنا ہے۔ تو خیر، اب میں زمین کی بات کر رہا تھا کہ زمین ہوگی تو یہ ساری چیزیں ہوں گی نا، اور زمین اتنی مہنگی ہے۔ اب فرض نہیں کرو، بلکہ میں نے جب یہ اسکول 150 کنال پہ پرائمری اسکول کیا ہے تو اس کے لیے 8 کروڑ روپیہ میں نے اس کی کنسٹرکشن پہ رکھا ہے۔ کمرے ہی ہیں نا، باقی تو گراؤنڈیں ہیں، گراؤنڈوں پہ کوئی اتنے پیسے نہیں لگتے، لیکن اس کی بھی کاسٹ لگا لی ہے۔ اچھی خاصی اندر پارکنگ دی ہے، اور پھر ہالز ہیں جہاں پہ جمنیزیم ہوگی، جہاں پہ ٹیبل ٹینس ہوگی، جہاں پہ دوسری ساری گیمیں ہوں گی۔ تو اب اگر 8 کروڑ رکھے ہیں تو 8 کروڑ میں تو زمین نہیں آئے گی کہیں، اسے 4 گنا زیادہ قیمت پہ زمین آئے گی تو کام ہو سکتا ہے کوئی۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ زمین کی کتنی ویلیو ہے، زمین کتنا پرابلم کریٹ کر رہی ہے۔ اس کی کاسٹ کو 16 گنا نیچے لانا ہوگا۔ میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ یہ جتنی بڑی ہوئی ہے نا، غلط طریقے سے، کاروبار کے طریقے سے، کہ پیسے کمانے ہیں تو ٹھیک ہے، اور ڈی ایچ اے نے دیکھو کیا شغل کیا ہے، وہ کہتا جی 4 کنال خرید کے لے آؤ، 1 کنال ہم آپ کو دے دیں گے۔ 4 کنال جب وہ خریدتے ہیں، پہلے وہ 8-10 لاکھ کا قلعہ تھا، 1 کروڑ روپے کا قلعہ ہو گیا۔ پھر 6, 7, 8 کی جو زمین تھی، لوگوں نے کروڑ روپے قلعے پہ خریدی، اور پھر اس کے عوض ڈی ایچ اے نے 2 لیٹر دے دیے کہ جی یہ آپ کو ہم 1 پلاٹ دیں گے، لیکن جب پلاٹ دیں گے ڈیولپمنٹ چارجز بھی آپ پھر دیں گے، جو کہ 25-30 لاکھ روپیہ ایک کنال پہ ڈی ایچ اے نے کیلکولیٹ کیا ہے۔ یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ یہ کام کرنے والے، مینیج کرنے والے کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے عوام کیا ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ان کو سمجھتے، ان کو صرف اپنا مقصد سامنے ہوتا ہے۔ خیر، اب زمین کی قیمت کم کرنی ہے تو زمین کی کم قیمت بھی یہ پرامن انقلاب آپ کو بتائے گا کیسے 16 گنا نیچے آئے گی۔ 16 گنا آپ کہیں گے کہ یہ کہاں سے آ گیا لفظ؟ آج سے 30 سال پہلے گلبرگ میں 2 کنال کا پلاٹ بھی 25,000 روپے کا تھا، اور 1 لاکھ روپیہ لگ کے 3 بیڈ روم کا گھر 2 کنال پہ 1.25 لاکھ میں بن جاتا تھا۔ میرے پیرنٹس نے بنایا، 1965 کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد آج کل پوزیشن یہ ہے کہ زمین کی قیمت، پہلے زمین کی قیمت 1/4 تھی نا، تو 1 لاکھ اوپر لگا، اب زمین کی قیمت 4 گنا ہے، اور اس سے 1/4 اس پہ کاسٹ آتی ہے بنانے کے لیے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ 4 گنا سے 4 گنا گیا، 16 گنا ہو گیا نا۔ اس طرح 16 گنا قیمت، جو اس وقت زمین 1 لاکھ روپیہ مرلہ ہے، چاہے گاؤں ہے، چاہے شہر ہے، چاہے چک ہے، چاہے ڈی ایچ اے کی جگہ ہے یا کسی کی جگہ ہے، وہاں پہ زمین کو ہم نے 16 گنا نیچے لانا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے پرامن انقلاب آپ کی مدد کرے گا۔ کیسے ہوگا؟ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ کوئی، اب فرض کریں آج کل 25-50 لاکھ گھروں کی ڈیمانڈ عوام کر رہی ہے، اور اپوزیشن بھی کہتی ہے عمران صاحب بنا کے تو دکھاؤ، یہ لفظ تو 50 لاکھ کا استعمال کر لیا تھا، بنیں گے کیسے؟ اور وہ بھی اسکیموں کا افتتاح کر رہے ہیں۔ اسکیمیں تو ساری زندگی بنتی رہیں، اس سے غریب کا گھر نہیں بنا۔
غریب کا گھر تب بنے گا جیسے جب وہ 2000 روپیہ مہینہ اس کو قسط دینی پڑے گی نا، بس وہ بھی اس کی پہلے نوکری بس کریں 20-25 ہزار روپے والی، جس میں سے 2000 روپیہ وہ مہینہ قسط دے دے مکان کی اور گھر میں بیٹھ جائے جا کے۔ اس وقت وہ فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے، اسے اٹھا کے اس گھر میں نوکری دے کے اس گھر میں لے جانا ہے جہاں وہ 2000 روپے، اور یہ 3 بیڈ روم کا 21ویں صدی کا گھر ہوگا۔ اچھا، اب ایسے گھر دینے کے لیے فرض کرو ایک اتنے یہاں پہ ہر آدمی اب آج اناؤنس کریں تو آپ سینکڑوں لوگ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ لو جی ہمیں دو۔ تو بھئی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جہاں آپ پیدا ہوئے تھے وہاں آپ کو ملے گا، تاکہ یہ برڈن جو آیا ہوا شہروں پہ یہ بھی تو کم ہو نا۔ آپ اگر نارووال کے قریب کسی گاؤں میں بارڈر کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو آپ کو وہاں پہ جو بھی پنڈ بچ کا ہے، جس کی آبادی جتنی بھی ہے اگر سائزیبل ہے، تو اس آبادی کے قریب آپ کو گھر بنا کے دیں گے۔ کیسے؟ فرض کریں وہ آبادی جو ہے، وہ گھر جو ہیں، وہ جو گاؤں ہے جہاں یہ شخص، جہاں اس کے بچے رہتے ہیں اس وقت، یہ تو گاؤں لاہور میں آ کے نوکری کرتا ہے نا، یہ تو دبئی لگا ہوا ہے نا اس کا لاہور میں، اور پھر بہت سارے یہی سیٹل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، بیوی بچوں کو لے آتے ہیں، لیکن زیادہ کے بچے وہی ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں۔ تو کیا ہوگا کہ وہ جو گھر ہیں، فرض کریں اگر سائزیبل گھر ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ 5 گھر ہیں تو وہاں پہ ہم نے گھر بنانے شروع کر دیے، نہیں۔ اگر وہاں پہ کوئی 20,000 کی آبادی ہے یا 15,000 کی آبادی ہے تو پھر بالکل ٹھیک ہے، اس جگہ کا، اس گاؤں کا سینٹر پوائنٹ لے کے، سینٹر لگا کے ایک دائرہ لگا دیں گے چاروں طرف فرضی، اور جو زمین اس دائرے میں آئے گی، دائرہ اتنا بڑا ہوگا کہ آپ کو جتنی زمین چاہیے ہوگی اتنا بڑا دائرہ لگائیں گے، جو زمین اس دائرے میں آ جائے گی وہ حکومت کی، اور جن لوگوں کی زمین آئے گی ان کو حکومت اس سے اچھی زمین خرید کر دے گی، یا اپنی اس کے پاس زمینیں بہت ہیں وہ دے گی۔ اب وہ آدمی کہے گا جی میری تو 2 کروڑ روپے کلے والی زمین ہے، آپ مجھے کیا دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ کو زمین اللہ تعالیٰ نے دی بھی ہے رہنے کے لیے اور کھانے پینے کے لیے، یہ اس لیے نہیں دی کہ آپ اپنے بھائیوں کی سروں سے چھت چھین لیں۔ یہ اللہ نے ایک چیز تو یقیناً بنائی ہے اور وہ زمین ہے۔ اللہ نے کہا بن جاؤ تو زمین بن گئی، چاند سورج ستارے بن گئے، ایسے ہی بنے نا، ہمارا ایمان ہے۔ تو زمین بنی تو زمین اللہ کی ہے، چاند ستارے بھی اللہ کے ہیں، باقی یہاں پہ جو ہے وہ اس کی بحث میں نہیں ہم جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین لو، یہاں پہ رہو، گھر بناؤ، یہاں پہ اگاؤ کھاؤ، لیکن ملکیت اللہ کی رہے گی۔ میں کہتا ہوں یہاں سے یہاں ہو جاؤ تو کوئی بات نہیں، آپ کا کاروبار، آپ کی آمدن جو زمین سے آتی ہے کھیتی باڑی سے، وہ وہاں بھی ساتھ والی جگہ پہ زیادہ آئے گی۔ جو شہر کے قریب آ گیا ہوا ہے وہاں پہ تو اب کچھ بھی نہیں اگتا، لوگوں نے گن ڈالا ہوا ہے، چھپڑ بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ اس لیے میں بات کر رہا تھا یہ اس گاؤں کی، وہ جو زمین آ گئی وہ گورنمنٹ نے لے دی اور اس کو دے دی زمین۔ اب اس زمین پہ ہم نے، وہ جو ڈپٹی کمشنر ہے اس ضلع کا، اس نے ہمارا جو ایک سٹینڈرڈ نقشہ ہے 5 مرلے کا 23 فٹ بائی 49 فیٹ، وہاں پہ ایک ڈبل سٹوری 23 فٹ کا گھر بننا ہے، اس کا ہم نے کانٹریکٹ اس نے کیا ہوا ہے تھرو کنسلٹنٹس کہ ایک گھر اتنے کا بنا کے دیں گے۔ اگر کوئی ٹھیکیدار 5,000 گھر بنائے گا 2 سال میں تو اسے 12.5 کروڑ روپیہ آمدن ہوگی۔ ہم نے اس حساب سے یہ سارا سسٹم تیار کیا ہے، یہ نہیں کہ اس نے اپنے پلے سے تو کوئی نہیں لگاتا، ٹھیکیدار کو ملے گا، پروفٹ ہوگا، خوش ہوگا تو بہت سارے ٹھیکیدار اور تیار ہو جائیں گے، نہیں تو جو ہیں بھی وہ بھی چھوڑ کے کام کہ جی ہمیں تو نقصان ہوتا ہے اس میں۔ تو لہٰذا وہ ٹھیکیدار جو ہیں
اس ریٹوں پہ کسی ٹھیکیدار کو پکڑ کے ڈیپٹی کمشنر کہے گا لو بھائی یہ جگہ ہے بنا دو اس پہ اتنے کا، اس میں سیوریج بھی ڈالنا ہے، اس میں یہ اونچی جگہ ہے، یہ جگہ اونچی نہیں چاہیے، وہاں پہ پانی کا ڈرینیج جو ہے نا اس کے لیے کوئی چینل ہونی چاہیے تاکہ گندا پانی سیور کا چھپڑ میں پھینکنے کے بجائے وہاں سے ہوتا ہوا دریا میں جائے یا راستے میں پکڑ کے اسے ٹریٹ کریں، تو وہ بھی ضروری ہے۔ لہذا اس طرح آپ غریب آدمی کو، اچھا اس گھر کے قریب گرڈ بھی ہونا چاہیے بجلی کا، یہ نہ ہو کہ 60 میل دور بجلی ہے تو وہ بجلی لاتے لاتے اتنے پیسے لگ جائیں گے، گھر آپ کا کس پہ کاسٹ ہو، کیونکہ واپڈا والے تو کہیں گے جناب آپ پیسے دو تو گرڈ لا دینے، واپڈا تو مکیا پہ ہے، پہلے ہمیشہ خود کرتے تھے، اب جب سے اسکیمیں آ گئی ہیں وہ پہلے کہتے ہیں جی آپ پہلے پیسے دیو نا، دونوں کو پہلے تو گریڈ واسطے جگہ دیو نا، سن تھی اپنی اسکیم دے ابھی گریڈ بنانا ہے تو گریڈ آنا ہے، لیکن اس کے قریب ہم دیکھیں گے گریڈ کے قریب کوئی جگہ ہے تو وہاں پہ اگر بنیں گے، اور ایسے گاؤں جہاں پہ 15,000 آبادی ہے وہاں پہ بجلی آئی ہوئی ہے، یعنی یقینی طور پہ تو بجلی آئی ہوئی ہے تو گریڈ بھی آیا ہوا ہے، تو وہاں پہ اس لوگوں کو بھی بجلی ملے گی۔ باقی امپرومنٹس کیونکہ ہم نے واپڈا کو بھی امپروو کرنا ہے پرامن انقلاب کے تحت، تو خوب امپروو کرنا ہے، اور وہ پوری طرح آپ کو 2 روپے یونٹ بجلی دے گا واپڈا، اس سے زیادہ سہولت کیا ہو سکتی ہے؟ تو لہذا اس طرح اس آدمی کو جو لاہور میں جاب کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے یا نوکری کر رہا ہے، جس کے بچے اس گاؤں میں رہتے ہیں، وہاں پہ اس کو وہاں پہ اس کو گھر 2,000 روپے مرلے 2,000 روپیہ مہینہ قسط پہ ملے گا، اور جب وہ قسطیں ختم ہو جائیں گی اس کا اپنا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ وہیں پہ اس کو اس کے بچوں کے لیے اسکول ہوگا، وہیں پہ عدالت ہوگی اسی جگہ پہ، اور وہیں پہ اس کا گھر ہوگا، عدالت ہوگی، اسکول ہوگا اور ہاسپٹل ہوگا، اور کیا چاہیے اس کو؟ تو میرا مطلب ہے ہر چیز مل گئی۔ تو اس طرح ایسے گھر بنتے ہیں، اس طرح گھر بنیں گے 50 کروڑ 50 لاکھ چھوڑیں 50 کروڑ بن جائیں گے۔ 50 کروڑ تو بہت بڑی فگر ہے، لیکن جتنی ضرورت ہوگی اس وقت 1 کروڑ گھروں کی ضرورت ہے، 50 لاکھ سے کام نہیں چلے گا، باہر 1 کروڑ سے زیادہ ہی بن جائیں گے، کیونکہ ڈیمانڈ کے حساب سے ہے۔ کسی نے کہنا ہے جی کہ مجھے گھر چاہیے، وہاں پہ ڈپٹی کمشنر کے پاس اپلیکیشن دے گا، اس نے کہا ٹھیک ہے یہاں پہ ڈیمانڈ اتنے لوگوں کی ہے یہاں پہ، اور جتنی اپلیکیشنیں بڑھتی جائیں گی، اپلیکیشن کے ساتھ کچھ نہیں لگانا، صرف آپ نے اپلائی کرنا ہے کہ مجھے وہاں پہ گھر چاہیے، اتنے ہو جائیں 400-500 اپلیکیشن ہو جائیں تو پھر وہ ڈپٹی کمشنر ان کو کہہ دے گا کہ جی آپ کا گھر الاٹ ہوا، اور دوسرے دن کام شروع کروا دے گا، گورنمنٹ پیسے دے دے گی۔ گورنمنٹ میں تو پیسے رکھے ہوئے ہیں، تو گورنمنٹ پیسے کہاں سے دے گی؟ گورنمنٹ نے تو دینا ہے بینک سے قرضہ لے کے، بینک قرضہ دے گا اس کے نام جس کے نام پلاٹ ہوا ہے یا گھر ہوا ہے، اور وہ زمین فری ہوگی، اس میں زمین جو گورنمنٹ اس دائرے میں لے گی اس کو فری دے دے گی، اس اسکیم ساری کی زمین ہوگی، اس میں پھر وہ جو گھر ہے وہ اس آدمی کا 2,000 روپے مہینے پہ اس کے پاس رہے گا، اور وہ اس پہ ہنسی خوشی رہے گا۔ اس طرح گھر ملے گا غریب آدمی کو، اور زمین پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو حکومت اس کی ہیلپ کر دے گی۔ اگر کوئی بہت ہی چیڑا ہے کہتا ہے جی نہیں میں نے نہیں دینے، اچھا بھی پھر تو کیا کہتا ہے؟ تجھے اس پہ جتنے تمہاری جو جگہ ہے اس میں آئی ہے اس پہ سارے گھر بنا دیں، وہ تمہیں دے دیں تو تم اسے بیچ لینا، ٹھیک ہے؟ اور کسی طرح کہیں تو وہ ملک کی بہتری میں ساتھ دے گا، اپنی پیٹ کو نہیں، اپنی جیب کو نہیں ہمیشہ دیکھے گا۔ لیکن جب ماحول اچھا ہو تو ہر آدمی اچھا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی
امین اور صادق لوگ کہاں سے آئیں گے؟ میں کہتا ہوں آج حالات آپ ٹھیک کر دیں، ہمارے ملک کا ہر شخص امین اور صادق ہوگا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے چور چکے بڑے ہیں، یہ حالات کی وجہ سے ہیں، یہ سیاسی لوگ بھی حالات کی وجہ سے ہیں۔ اگر ان کو نظر آئے گا کہ عزت پیسے میں نہیں ہے، عزت لوگوں کے دلوں میں ہے آپ کی، تو پھر آپ تو اس طرح زمین کے بارے میں نے یہ کہا کہ زمین اس طرح سستی ہوگی۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، افتخار خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو ٹاپک میں نے پرامن انقلاب کے تحت مسئلہ حل کرنے کے لیے پیش کرنا ہے وہ ہے ٹریفک۔ ایک تو ٹریفک کو ٹھیک کرنے کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سڑکیں چوڑی کریں، ڈبل روڈ بنائیں ہر جگہ، اور تین رویا بنائیں جو کہ سٹینڈرڈ ہے۔ لیکن ٹریفک اتنی بڑھ گئی ہوئی ہے، ہم نے پلاننگ ٹھیک نہیں کی، جہاں سکول نہیں ہونے چاہیے تھے وہاں سکولوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور وہیں پہ کوٹھیوں میں سکول چل رہے ہیں اور ٹریفک کا برا حال کر رہے ہیں۔ ویسے بھی گاڑیاں لوگوں کے پاس بہت ہو گئی ہیں، لہذا اب صورتحال یہ ہے کہ ٹریفک کو حل کرنے کے لیے ایک تو طریقہ ہے کہ ہم سڑکوں کو چوڑا کریں، اور ایک اور طریقہ ہے، وہ تو ہوتی رہیں گی، وہ تو ہمیں 100 کروڑ 100 کھرب جب سالانہ آمدن شروع ہو جائے گی تو ہم نے یہ شاہراہیں اور یہ موٹر ویز اس طرح کمپلیٹ کرنے ہیں کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ نواز شہباز شریف نے کیا بنایا ہے جو ہم بنائیں گے، ہر شہر میں بنائیں گے، انڈر پاس اور پھر موٹر ویز، شاہراہیں، ہر گاؤں، ہر بڑا گاؤں، ہر شہر موٹر وے سے کنیکٹڈ ہوگا۔ یہ ہماری پلاننگ ہے۔ پلاننگ ہم ٹاپ کی کرتے ہیں اور اسی کو فالو کرتے ہیں اور انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اب ٹریفک کیسے حل ہوتی ہے؟ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم نے یہ جو کاروباری زیادہ تر وہاں پہ یہ ٹریفک پرابلم آتی ہے جہاں پہ بزنس بھی ہو رہا ہوتا ہے، سائٹ پہ دکانیں ہوتی ہیں، اناج تلی ہوئی یا مال لوڈ ہو گیا، یا اور شہر میں شالمی ہوا جیسے، یہ اور جہاں بھی، یا ساری سرکلر روڈ پہ ساتھ چلتے جائیں تو آپ کے مختلف مارکیٹیں ہی چلی آ رہی ہیں جو کہ باغات میں بنائی ہوئی ہیں، کارپوریشن نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے باغ کا۔ خیر، تو اب اس کو ایک تو وہ ٹریفک اس وجہ سے ہے کہ بھی وہاں پہ جہاں پہ کاروبار ہو رہا ہے انہوں نے اپنی چیزیں پہلے تو آگے 10 فٹ باہر تک رکھی ہوئی ہیں، پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس نے آگے 10-15 فٹ جو ہے نا وہ اپنے سائیکلوں کے لیے جگہ چھوڑی ہوئی ہے، وہاں پہ سائیکلوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ گاڑی جو دکاندار پہ آنا ہے، گاہک گاڑی پہ اس نے وہیں اتر کے تو آنا ہے، اب وہ کھڑی بھی ہے وہاں پہ گاڑی، اب اس گاڑی نے بھی، موٹر سائیکل نے بھی، پھر اس کی اپنی چیزوں نے، اور دکاندار نے اپنی دکان بھی تھوڑی سی 2-4 فٹ آگے کی گئی، سرکاری زمین پر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تو یہ ٹریفک میں تو انٹرنس پیدا کرتی ہیں۔ فٹ پاتھ تو پتہ نہیں کہاں چلے گیا، اس میں نظر نہیں کہیں آئے گا، بنا ہوا بھی ہو تو لہذا یہ چیزیں جو ہے نا جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اس کو ایک حکومت کے ایک آرڈر سے ختم ہو جاتی۔ وہ کس طرح؟ حکومت ایک جو کارپوریشن ہے یا اتھارٹی ہے جہاں پہ وہ یہ کام ہونے لگا ہے، ٹھیک ہونے لگی ہے ٹریفک، وہ ایک آرڈر کریں گے کہ جناب جس کی دکان ہے وہ اپنی، پہلے تو اسے ہم 3 مہینے دیتے ہیں، 3 مہینے کے اندر اپنی دکان کو اپنی حد کے اندر کنسٹرکٹ، اگر تھوڑی سی باہر چھجے لگائے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں، یا
اس میں کوئی اور جگہ باہر شٹر باہر کیا ہوا ہے، آیا ہوا ہے، لوگوں نے کی بھی ہیں قبر، بہت ساری زمین کی بھی ہے، تو اس کو توڑ کے 3 مہینے کے اندر اپنی حد کے اندر چلی جائیں، نہیں جائیں گے تو 3 مہینے کے بعد ایسی تمام دکانوں کو ہم سیل کر دیں گے۔ پھر دوسرا آرڈر کریں کہ جس دکان کے باہر ایک سائیکل ان کی اپنی باہر پڑی ہوگی، مثال کے طور پہ برتنوں کی دکان ہے یا کچھ بھی ہے، اگر دکاندار کی کوئی چیز باہر پڑی ہوئی ہوئی اس کی جورسڈکشن کے باہر سڑک پر، تو اس کو بھی سیل کر دیا جائے گا۔ بھئی باہر شام کو رات کو جاتے ہیں، اندر رکھ جاتے ہیں، صبح آتے ہیں باہر گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں۔ یہ گاڑیوں والے جو ہیں دیکھیں باہر ایسے دھو کے پانی گندا سا باہر ڈال کے دکانوں کے بعد گاڑیاں چمکا کے کھڑی کر دیتے، وہ بھی اندر نظر نہیں آتی، جب سب کچھ اندر ہوگا تو نظر آئے گا۔ اچھا خیر، اس طرح وہ باہر جو جگہ کٹھی کی پکڑی ہوئی ہے نہیں اس کو اندر لے جائیں، اگر آپ جگہ کم ہے تو کاروبار نہ کریں وہاں پہ، اس کام کہیں جی میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ سب کچھ تو باہر رکھا ہوا ہے، پیچھے تو کھوکھا تھی جگہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے تھوڑی سی، جس کو اس نے لاکھوں روپے دے کے کرائے پہ لیا ہوا ہے یا خریدا ہوا ہے۔ اسی طرح اب آگے سائیکلیں وائیکلیں اور آگے گاڑی ہیں، جس دکان کے باہر کوئی گاڑی کھڑی ہوگی، چاہے وہ اس کے مالک کی ہے چاہے اس کے گاہک کی ہے، اس دکان کو سیل کر دیں گے۔ اب بھی اس کا کیا قصور ہے؟ اس لیے کہ اس نے وہاں پہ کاروبار کیا ہوا ہے نا۔ اب اصل طریقہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ سائیکل والے اور گاڑی والے پارکنگ کی جگہ پر کھڑی کر پھر آئیں، دکان پہ سودا لیں، دکاندار سودے کو آپ کی گاڑی تک پہنچانے کا ذمہ دار ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب آپ کہیں گے جی جو پارکنگ کہاں سے آئے گی اتنی؟ دیکھیں آپ ڈیمانڈ کریٹ کریں نا کسی چیز کی۔ آج کل پاکستان میں لاکھوں شادی گھر بن گئے ہیں، تو یہ کیسے بن گئے ہیں؟ اس کی ڈیمانڈ کریٹ ہوئی ہے نا، اٹریکشن ہوئی ہے نا، اس میں اس کی ضرورت بنی ہے نا، ہر آدمی نے بنا دیا، وہ پنڈا نے بھی بن گئے، وہ دیکھو یا کار کو اعلیٰ اور بہت اچھے شادی گھر بن گئے ہیں گاؤں میں بھی۔ تو لہذا جب ہم ڈیمانڈ کریٹ کریں گے تو پھر بہت ساری جگہوں پہ وہ آپ کے بنیں گے، کیا نام ہے، پارکنگ۔ اب پارکنگ کے لیے کیونکہ یہ اگر مہنگی ہوگی تو پھر وہ کام نہیں کرے گی، پارکنگ 5 روپے سے زیادہ ایک دفعہ پارکنگ کرنے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے گورنمنٹ وہاں پہ کوئی جگہ، یہ ہر 2-4 دکانوں کے بعد ایک جگہ خرید لے، گورنمنٹ کے پاس پیسے ہیں، خرید دے، جو کچھ بنا ہوا ہے ویسے توڑ کے وہاں پہ کنکریٹ کا 4 منزلہ پارکنگ بنائے، اور پھر کسی غریب آدمی کو دے دے کہ لے میاں تو 5 روپے دے کے تھے روزی کما، 5 روپے دے جا کہ روزی کمائی جا، کہ سانو اینے پیسے سانو بھی دے دے گا، تھوڑے جہاں کو لے لیتے، اور بھی خوش، پارکنگ کے مسئلے بھی حل ہو گئے، سائیکلوں والے بھی اس وہیں جائیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ گورنمنٹ کہاں کہاں پارکنگ بنائے گی؟ لوگ بھی بنائیں گے، بہت ساری جگہ خالی بھی ہیں، وہاں پہ تو حکومت اس کو پکڑ کے جب بنائے گی، اور یہی ایک طریقہ ہے۔ ویسے چھوڑ دیا جائے تو پھر تو میس کریٹ ہو جائے گا، پہلے پارکنگ کے بنائیں پھر یہ آرڈرز جو میں کہہ رہا ہوں کریں، تو اس سے کیا ہوگا کہ نہ وہاں پہ گاڑی کھڑی، گاڑی والے نے گاڑی آ کے دکان کے سامنے 1-8 منٹ سے زیادہ رک نہیں سکتی، زیادہ زیادہ یہ آپ اپنے مالک کو دکان کے آگے اتار سکتی ہے اور چلی جا سکتی ہے، اور وہ بھی دکان پہ جو مٹیریل آنا ہے، جانے والا نہیں، آنے والا مٹیریل وہ بھی آ کے 1-8 منٹ میں ان لوڈ کر کے اور وہ چلا جائے، ساری جگہ خالی رہے ہر وقت، تو اس طرح ٹریفک ٹھیک ہوگی۔ اور اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کی دکان سیل کریں، سیل پولیس سے کروائیں،
اور پھر وہ تب کھلے گی جب یہ پہلے سیکٹر آفس میں جائے گا، درخواست دے گا، فیس بھرے گا، پھر یہ وہ انویسٹیگیشن کریں گے کہ ہاں بھی اس نے کیا کیا ہوا ہے، کیا خرابی ہے اس میں، پھر وہ کورٹ میں دیں گے، کورٹ اس کو سارا اسی دن دیکھ دکھا کے کرے گی کہ یہ تیرا قصور ہے، یہ تو دور کرے گا تو پھر تین کھلن کی اجازت دیں گے، نہیں تو نہیں۔ ساڈے والوں اندر ساریاں چیزاں ڈمپ رہن، چاہے آپ نے آل کانٹیننٹل ہوٹل کو سیل کر دیا تو ہو گیا ہے، پھر سمجھے پولیس کرے گی، پھر اس میں آپ اس میں کسی کی چلے گی نہیں، کسی کی سفارش نہیں آئے گی۔ تو لہذا قانون کی بالادستی جو ہے وہ تو ہر چیز میں ضروری ہے۔ لہذا یہ ہے کہ اس طرح ٹریفک، ابھی آپ نے سڑکیں چوڑی کریں گی تو اس سے بہتر ہوگا، صفائی ہوگی تو اس سے بہتر ہوگا، لیکن ایک آرڈر کرنے سے اور آرڈر کو پھر امپلیمنٹ کرائیں، امپلیمنٹ پرائم منسٹر نے نہیں کرانا، جو وہاں کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، اس کی آواز گونجنی چاہیے کہ یہ دکان سیل کروا دو، اسی وقت آرڈر بنیں گے اور پولیس کو چلی جائیں گی، پولیس 20 منٹ کے اندر اندر آ کے اسے بند کر دے گی۔ اس طرح ٹریفک کا مسئلہ حل ہوگا۔ شکریہ۔